ایک بار پڑھیے گا ضرور۔ آج ایک کسائی کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ سفید پوش، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر اینک لگائے دکان میں داخل ہوئے۔ دکان پر کافی بھیڑ تھی، لوگوں کی آوازوں سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 3 کلو گوشت دینا۔ جیسے ہی وہ بزرگ داخل ہوا، کسائی سارے گاہکوں کو چھوڑ کر اس بزرگ سے مخاطب ہوا۔ جی، آدھا کلو گوشت چاہیے، بزرگ نے کہا۔ کسائی نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور بوٹی بنا کر دے دی۔ بزرگ نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسائی نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بزرگ بولا، جاوید بھائی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسائی مسکرا دیا اور بزرگ دکان سے باہر نکل گیا۔ لوگ گلے شکوے کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور کسائی کو چربی چڑھی ہے، گاہک کی قدر نہیں ہے۔ میرا تجسس بڑھا، میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہک نپٹا کر جیسے ہی کسائی فارغ ہوا، میں نے کہا 2 کلو گوشت چاہیے۔ پھر میں نے پوچھا، ابھی جو بزرگ آپ کی دکان سے گوشت لے کر گئے، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار لگتا ہے؟ سارے گاہک چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے اس کو گوشت دیا۔ کسائی مسکرایا اور بولا، جی نہیں۔ میں تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا، تو پھر؟ کسائی بولا، وہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں۔ جو شخص ہماری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے اور جس نے ہماری نمازوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے، کیا دنیا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کروں؟ میں نے کہا، اوہ اچھا، مگر تم نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کسائی پھر مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں نہیں پتہ مسجدوں کے اماموں کو کیا دیا جاتا ہے؟ اتنے کا تو نقاش بھائی، لوگ مہینے میں سگریٹ پی جاتے ہیں۔ میں سوچنے لگا، واقعی بات میں تو دم ہے۔ کسائی پھر بولا، نقاش بھائی، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کی تمام دکان والوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ امام صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ صرف میں ہی نہیں، یہ نائی، یہ جنرل اسٹور والا، یہ ٹیلر، وہ ڈاکٹر صاحب، کریانے والا، دودھ والا، سبزی والا، کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا۔ نقاش بھائی، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر کہا، نقاش بھائی، آدھا کلو گوشت کے بدلے جنت زیادہ منافع کا سودا ہے، یہ لیجیے، آپ کے گوشت کی تھیلی۔ میں نے پیسے کسائی کی طرف بڑھائے اور کہا، پر بھائی میں تو جاب کرتا ہوں، کاش میں بھی آپ لوگوں کی طرح ان مولوی صاحب کی کوئی مدد کر سکتا۔ کسائی نے کہا، بہت آسان ہے، سامنے گلی میں امام صاحب نے سائیکل بننے کے لیے دی ہے، آپ دکان والے کو چپکے سے بل ادا کر دیجیے اور اس سے کہہ دیجیے کہ امام صاحب سے پیسے نہ لے۔ میں مسکرایا اور دکان سے نکل گیا۔ اس کسائی سے آج مدد کا ایک نیا سبق جو سیکھا تھا۔ یاد رہے کہ ان مولویوں میں بھی ہماری طرح کچھ برائیاں ہوں گی، لیکن یہ اس انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے دین کے ورثہ کے مکمل محافظ ہیں۔ جیسے 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت اس امت کے علماء کو دی تھی۔ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح انہوں نے دین کا سودا نہیں کیا۔ آئیں ہم بھی دینداروں کی اسی طرح مدد کریں جیسے عیسائی نے سکھائی۔